الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق اللہ العلی العظیم۔ تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، دو قدم میرے ساتھ چل کے تو دیکھا ہوتا، دو قدم میرے ساتھ چل کے تو دیکھا ہوتا، خود بخود تیرے خیالات بدل سکتے تھے۔ تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، دریا ہوتے تو بہت دور نکل سکتے تھے۔ تم نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں، تم نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں، نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل سکتے تھے۔ اسٹیج پر رونق افروز لائق احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، معزز حاضرین، نوجوان دینی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ عظیم الشان نہایت پروقار اور بارونق بلکہ ایک تحریکی، پیغامی اور اصلاحی عظیم الشان اجلاس، جس میں آپ سب حضرات بڑی متانت سنجیدگی کے ساتھ اور بہت متوجہ ہو کر دل لگا کر علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں، یقیناً آپ کی شائستگی کو، سنجیدگی کو دیکھ کر دل بہت زیادہ خوش ہے اور دل کی گہرائیوں سے آپ حضرات کو مبارکباد دینے کو جی چاہتا ہے، اور مولانا مفتی محمد کی افتخار صاحب
دامت برکاتہم کے اس سلیقے اور اس محنت اور کاوش کو سلام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے اجلاس نہایت عمدہ اجلاس، جس میں بیانات بھی شستہ اور وقت کے حالات کے مطابق، جن کی آج ہمیں آپ کو پورے سماج کو، تمام مسلمانوں کو ضرورت ہے، اس انداز کے بیانات بھی آپ کے سامنے نہایت مدلل اور مفصل انداز میں آ رہے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، اسی آیت کریمہ کی روشنی میں چند ضروری باتیں جن کا تعلق ہم میں سے ہر ایک سے ہے، ہر مسلمان سے ہے، ہر کلچھینے میں بسنے رہنے والوں سے ہے، سماج کے ذمہ داروں سے ہے، مسجد کے اماموں سے ہے، مدارس کے محترم حضرات سے ہے، علماء دین سے ہے، دین کی فکر رکھنے والوں سے ہے۔ چند باتیں وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آج مسلمان پوری دنیا میں اور ہمارے اس ملک میں جن نازک حالات سے اور سنگین حالات سے گزر رہا ہے، شاید ایسے نازک اور سنگین حالات آج سے پہلے ماضی کی تاریخ میں کبھی پیش نہ آئے، لیکن آخر ان حالات کی نزاکتوں کا سبب کیا ہے؟ آخر مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی، مسلمانوں کی پستی اور تباہی کا سبب کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اس دنیا میں جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی اللہ پاک سبب بناتا ہے۔ بغیر سبب کے کوئی مرد ابا نہیں بنتا، بغیر سبب کے کوئی عورت اما نہیں بنتی۔ ابا اور امی بننے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اسباب ہے، انہیں اختیار کرنا پڑتا ہے۔ بارش برستی ہے، بارش برسنے پہلے بھی اسباب ظاہر ہوتے ہیں، کالی کالی گھٹائیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں جو بارش کے برسنے کا پتہ دیتی ہے۔ مسلمان ذلت و تباہی کے غار میں کیوں دھکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آخر یہ پستی، یہ رسوائی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے بھی تو کچھ اسباب ہوں گے۔ اگر اللہ کسی کو عزت دیتا ہے تو عزت کے بھی اسباب بنتے ہیں، کسی کے مقدر میں ذلت ہوتی ہے تو ذلت کے بھی اسباب بنتے ہیں۔ اس دنیا میں بغیر سبب کے کچھ نہیں ہوتا، یہ دار الاسباب ہے۔ اسباب بھی بنانے والا اللہ ہی ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ اس نے ہمیں بتایا اگر تم یہ اسباب اختیار کرو گے تمہیں عزت ملے گی، اور اگر یہ چیزیں اختیار کرو گے عزت نہیں ذلت ملے گی، سکون نہیں بے چینی ملے گی۔
آئیے ذرا آج ہم اپنی پستی، ذلت، تباہی، بربادی، رسوائی، کمزوری، ان کے اسباب پر غور کریں کہ یہ چیزیں کیوں ہمارا آج مقدر بنی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو کسی بھی قوم کی ترقی کا واحد سبب ہے، وہ ہے اس قوم کا آپس کا اتحاد۔ بغیر اتحاد کے، بغیر اتفاق کے دنیا میں آج تک کسی قوم نے ترقی کی منزلیں طے نہیں کی ہیں۔ جو قوم متحد ہوتی ہے، جس قوم میں اتفاق ہوتا ہے، دینی اتفاق، سماجی اتفاق، سیاسی اتفاق، معاشرتی اتفاق، تعلیمی اتفاق، زندگی کے ہر شعبے میں اتفاق جس قوم کے اندر ہوتا ہے، وہ قوم ترقی کے خواب دیکھتی ہے، وہ قوم ترقی کی منزلوں کو چھوتی ہے۔ اتحاد ایک طاقت ہے، اتحاد میں برکت ہے، اتحاد کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اس قوم کے اندر اختلاف ہو، ذرا سی بات پر، معمولی سی بات پر، چھوٹے بچوں کے جھگڑے کی وجہ سے، کھیل کود میں بچوں کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے بڑوں کی لاٹھیاں نکل آئے، مقدمے بازیاں شروع ہو جائیں، تھانے کچہری تک پہنچ جائیں، FIR درج کرانے کے لیے ایک دوسرے پر آروپ الزامات ثابت کرنے کے لیے پیسوں کو پانی کی طرح بہائے، رشوت کا بازار گرم ہو جائے، اور پھر نہ معلوم کہاں کے کورٹ تک، عدالتوں تک، تھانوں تک، کچہریوں تک سلسلہ آگے چلتا اور بڑھتا جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ایسی قوم کبھی بھی ترقی نہ تعلیم کی لائن میں، نہ سماج کی لائن میں، نہ سیاست کی لائن میں، نہ سدھار کی لائن میں، نہ معاشرے کی لائن میں، کہیں پر بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے دین اسلام کے اندر اتحاد کی بڑی اہمیت ہے، اتحاد کی بڑی تاکید ہے، اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے حکم دیا کہ اگر مسلمانوں میں کہیں توڑ ہو جائے، نا اتفاقی ہو جائے، تو میں ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، من مٹاؤ ہو جائے، تو ان دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، ایمان والے سب کے سب بھائی ہیں۔ جب ان بھائیوں کے درمیان کبھی لڑائی جھگڑا، اختلاف، نسلیاتی اختلاف، باتوں کا اختلاف، رائے کا اختلاف ہو جائے، تو تم ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ صلح کی کتنی بڑی اہمیت ہے، صلح کرانے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل درجۃ من الصیام والزکاۃ والصدقۃ، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا میں تمہیں
نماز سے بھی زیادہ بہتر، روزے سے بھی زیادہ بہتر، صدقہ کرنے سے بھی زیادہ بہتر عمل نہ بتلا دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے جو نماز سے بھی زیادہ افضل، روزہ رکھنے سے بھی زیادہ افضل، صدقہ دینے سے بھی زیادہ افضل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصلاح ذات البین، دو جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح کرا دینا نماز پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے، روزہ رکھنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، صدقہ دینے سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ اور یہاں تک اہمیت حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی دو مسلمانوں کے درمیان جھوٹ بول کر صلح کرائے وہ اللہ کی نظروں میں جھوٹا نہیں۔ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے والا اگر جھوٹ بول کر بھی صلح کرائے، ان کی کوئی اچھی بات ان سے جا کے کہہ دے، ان کی کوئی اچھی بات ان سے آ کر کے کہہ دے، اپنی طرف سے بنا کے، اپنی طرف سے گھر کے جھوٹ بول کے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیس الکذاب، وہ جھوٹا نہیں، اللہ کے یہاں اس کا مواخذہ نہیں، اس جھوٹ بولنے پر اس کی کوئی پکڑ نہیں۔ اللہ پاک کو ایسا سچ پسند نہیں جو دو مسلمانوں میں توڑ پیدا کراتا ہو، اللہ کو ایسا جھوٹ پسند جو دو دلوں کو جوڑتا ہو۔ مسلمانوں، ایک مسلمان کی عزت کعبے کی دیوار سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ پاک کو کعبے کی دیوار گرانا اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا کسی مسلمان کے دل کو توڑنا گناہ۔ ایک تو یہ خرابی کی چیز، دوسری چیز ہمارے یہاں جو ہمارا اپنا معاشرہ، یعنی ہمارا جو رہن سہن ہے، اس رہن سہن میں غمی بھی ہے، خوشی کا موقع بھی ہے۔ خوشی کا موقع زیادہ تر ہمارے یہاں وہ شادی بیاہ کا موقع ہے۔ آج مسلمان اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں، ذرا سوچیے اور غور کر کے بتائیے، ہمارے بیٹے یا بیٹی کی شادی میں شروع سے لے کر اخیر تک، رکائی سے لے کر بدائی اور گود بھرائی تک جتنی بھی رسمیں ہیں، خرافات ہیں، فضول خرچیاں ہیں، غیر شرعی امور ہیں، یہ تمام کے تمام آج مسلمان، وہ مسلمان جو قرآن والا ہے، وہ مسلمان جو نبی والا ہے، وہ مسلمان جو مسجد والا ہے، وہ مسلمان جو سنت والا ہے، تمام سنتوں کی دھجیاں آج ہم اڑا رہے ہیں، ساری سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ بیاہ شادی میں ہماری خاندانی رسمیں، برادرانہ رسمیں، دنیا والی رسمیں، آج کی ترقی یافتہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ مسلمانوں کی شادیوں میں ہم اور آپ رات دن دیکھتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے تو فرمایا، ان
اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ عظیم برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم مشقت اور دقت ہو۔ لیکن آج سب سے زیادہ مشکل کام، سب سے زیادہ نیند اڑانے والا کام آج بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنا، بیٹی کی شادی کرنا ایک بڑا مشکل کام، جس کے نتیجے میں ہزار بچیاں بلکہ پورے ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کی بچیاں جوانی کی عمر پار کر کے اپنے ماں باپ کے گھر گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہی ہیں۔ ماں باپ منہ مانگا جہیز نہیں دے سکتے، لڑکے والے منہ پھوڑ کے منہ کھول کے جہیز مانگتے ہیں۔ گاڑی چاہیے، کیش چاہیے، سامان چاہیے، فرنیچر چاہیے، شادی میرج ہال میں چاہیے، کھانا عمدہ چاہیے، پھلا چاہیے، رکائی چاہیے، سگائی چاہیے، بدائی چاہیے، سلامی چاہیے، دودھ بھرائی چاہیے، اتنے جوڑے چاہیے، اتنے برتن چاہیے، اتنا جہیز چاہیے، یہ سب کچھ آج مسلمانوں کے یہاں شادیاں اتنی مہنگی ہو گئی کہ مالداروں کے لیے بھی اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنا مشکل ہو گئی۔ زمین بیچ بیچ کر، گھر گروی رکھ کر، 15% پر سود لے کر آج سماج میں اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، سماج میں اپنی عزت بچانے کے لیے آج ہم کر رہے ہیں مجبور ہو کر، لیکن یہ سب کچھ مجبوری ہماری اپنی پالی ہوئی ہے، ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے۔ کسی قانون نے نہیں تھوپا، شریعت نے نہیں تھوپا، کسی تنظیم نے نہیں تھوپا، کسی دنیا کے طاقتور انسان نے نہیں تھوپا۔ یہ ساری رسمیں ہم خود بناتے ہیں، ان رسموں کا پوری طرح پر ہم پالن کرتے ہیں۔ ایک بات کسی نے شروع کی دیکھا دیکھی، دوسرے کرنے لگتے ہیں، اور آج اس کے نتیجے میں بات اتنی سی نہیں کہ لڑکیاں بن بیاہی گھروں میں گھٹ کے زندگی گزار رہی ہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں ہزاروں مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ جانے پر مجبور ہو چکی ہیں اور غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ مولانا شعیب صاحب، ہمارے مفتی افتخار صاحب ایک طلاق کی بات کو لے کر فکر مندی کا اظہار کر رہے تھے۔ میں نے ایک واقعہ ابھی 2-3 دن پہلے پڑھا کہ اس طرح طلاق کے انجام اس قدر خطرناک ہوتے ہیں۔ جوانی کی عمر میں بچوں والی عورت بن چکی ہے۔ حیدرآباد میں ابھی کچھ دنوں پہلے، ہفتہ 2 ہفتہ پہلے، ایک صاحب کے یہاں 5 بچے، 5 بچوں کی ماں اپنی بیوی کو اس نے طلاق دے دی۔ کہاں جائے ان 5 بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے؟ کس گھر میں جا کے سر چھپائے؟ گھر چلی گئی، میکے چلی گئی۔ ظاہر سی بات ہے ایسی عورت کو سہارے کی ضرورت۔ سہارا دیا تو کس نے دیا؟ کوئی مسلمان لڑکا سایہ بننے کے لیے آگے نہیں آیا، کوئی مسلمان لڑکا سہارا دینے کے لیے آگے نہیں بڑھا، کوئی مسلمان لڑکا نکاح کا پیغام لے کر اس کے پاس نہیں آیا۔ نکاح کا پیغام لے کر آیا تو ایک لڑکا غیر مسلم، میں 5 بچوں کی پرورش بھی کروں گا اور اس عورت کے لیے سہارا بھی بنوں گا۔ شرط یہ ہوگی کہ میرے ساتھ یہ رشتہ بنانے کے لیے مندر آنا پڑے گا۔
ایک لاچار، ایک مجبور، ایک پریشان، ایک سہارا ڈھونڈنے والی، ایک ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے۔ بالآخر یہ مسلمان لڑکی 5 بچوں کی ماں کرتی تو کیا نہ کرتی، اس نے حامی بھر لی اور مندر میں جا کر کے اور ماتھے پہ ٹیکا لگا کر کے اور سب وہ چیزیں جو شعار ہے غیروں کا ان کو اپنا کر مرتد ہو کر یہ غیر کے ساتھ چلی گئی ہے۔ آخر طلاق اور جہیز ہمارے اس لمبے چوڑے جہیز کے مطالبے کے نتیجے میں کتنی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی ہے۔ حضرت مولانا شکیل صاحب اسٹیج پر تشریف فرما، کافی دنوں سے علماء کرام کے ایک جماعت فکر مند ہے۔ آپ کے یہاں بھی کل چھینا، اس سے پہلے یہی پیغام لے کر آئے۔ گاؤں کی بڑی مسجد میں پروگرام ہوا، وہاں پر ہم نے چند باتیں رکھی شروع میں کہ کم از کم مسلمانوں اتنا کر لو، لڑکی والا 2 کام کر لے، لڑکے والا 2 کام کر لے۔ لڑکے والا بارات مختصر چند آدمی لے کر کے چلا جائے، لڑکے والا آتش بازی دونوں پٹاخوں سے پرہیز کر لے، لڑکی والا اپنے یہاں آنے والے مہمانوں کو انسانوں کی طرح بیٹھ کر کے کھانا کھلا دے، اپنی بیٹی کا نکاح پنڈال میں، میرج ہوم میں، فارم ہاؤس میں، شادی خانے میں نہ کر کے اللہ کے گھر مسجد میں جا کر کے نکاح پڑھوا لے۔ ان چاروں کاموں میں کوئی بہت بڑا جوخم آپ کو مول نہیں لینا، کوئی بہت بڑا بوجھ نہیں اٹھانا، لیکن کیا کریں؟ یہ علماء سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، چیخ و پکار کر سکتے ہیں، گاؤں گاؤں بھٹے کھا سکتے ہیں، گلی گلی کی خاک چھاڑ سکتے ہیں۔ جن کو اللہ توفیق دے گا وہ جہاں تک جا سکیں گے وہاں تک جانے کی کوشش کریں گے، کوشش کر رہے ہیں، لیکن افسوس آج بھی ہمارے کانوں پر جو نہیں رہ گئی۔ اگرچہ کل چھینے سے مفتی افتخار صاحب کے ذریعے ہمیں خوشگل رپورٹ ملی، تسلی بخش خبر ملی کہ کل چھینے میں جو پہلا پروگرام ہوا اس کے نتیجے میں یہاں پر اللہ کا شکر ہے باراتیں بھی مختصر ہوئی۔ جو چٹھی لینے جاتے ہیں، لال خط لینے جاتے ہیں، رکائی یا سجائی لینے جاتے ہیں، 40 30 آدمی جاتے ہیں اور ایک چادر 500 روپے لے کر بہت خوش ہوتے ہوئے واپس لوٹتے ہیں۔ شرم نہیں آتی ایک بیٹی کا باپ جو اپنی بیٹی کو کسی لڑکے کے حوالے کر رہا ہے؟ قرآن مجید میں سارا خرچہ اول سے لے کر اخیر تک لڑکی یا لڑکی والے کے ذمے کچھ بھی نہیں۔ بارات کو کھانا کھلانا، برادری کی دعوت کرنا، چولہا لوٹ کرنا، پگڑی بند کرنا، کسی بھی قسم کی دعوت کرنا، جہیز دینا، کپڑے بنانا، سونا دینا، گاڑی دینا، کیش دینا، لڑکی یا لڑکی والوں کے ذمے رتی برابر نئے پیسے کا شرعاً کوئی خرچ نہیں ہے۔ وَابْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، قرآن مجید میں حکم دیا گیا کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے سے تلاش کرو، اپنا مال خرچ کر کے نالے نفرہ رہنے کا انتظام کرنا، سر چھپانے کے لیے مکان کا نظم کرنا، یہ بھی شوہر کے ذمے۔ لیکن آج گنگا بالکل الٹی بہ رہی ہے۔ لڑکی والا لڑکی بھی دیتا ہے، لڑکی والا لڑکے کے دانت بھی لگاتا ہے، لڑکے کو خریدتا ہے، اس کی باقاعدہ نیلامی ہوتی ہے۔ نیلامی نہیں کہو گے تو کیا کہو گے؟ ایک ان پڑھ لڑکا ہے، 1 لاکھ میں کام چل جائے گا۔ ایک لڑکے نے ہائی اسکول کیا ہے،
کم سے بھی کم بلٹ موٹر سائیکل چاہیے، اور اگر اس نے BA کیا ہے تو اس کو کم سے بھی کم سمپدائر چاہیے، اور اگر وہ جاب بھی کر رہا ہے 30-35 ہزار کی نوکری بھی اس کی لگی ہوئی ہے، تو اس کا احسان بھی لڑکی والے کے ذمہ ہے۔ لڑکا دلی میں نوکری کرتا ہے، سرکاری جاب ہے، اتنی تنخواہ ملتی ہے، اس نے BSc کیا ہے، MSc کیا ہے، BEd کیا ہے، یہ ڈاکٹری کی ہے، یہ انجینئر بنا ہے، لہذا اس کی قیمت فورچونر ہے، اسکارپیو ہے۔ یہی معیار ہے نا؟ لڑکے کی نیلامی ہوتی ہے، کھانا شادیوں میں جانوروں کی طرح کھایا جاتا ہے، سننے کے لیے ہم تیار نہیں، ماننے کے لیے ہم تیار نہیں۔ معاشرہ کتنا بربادی کی طرف، شادی بیاہ کے مہنگے ہونے کی وجہ سے زنا عام ہوتی جا رہی ہے۔ شادی جتنی مہنگی ہوگی بدکاری اتنی سستی ہوگی، شادی جتنی سستی ہوگی بدکاری مہنگی ہوگی بلکہ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ کیا سارے مسلمان بیٹھ کر کلچھینے والے، نڈوری والے، مسوری والے، پپلیڑے والے، دہرے کھچڑے والے اور ادھر کے علاقے والے، اچھا بتائیے فائدہ کیا ہے؟ میں لڑکی والا بھی ہوں، میں لڑکے والا بھی ہوں، میرے یہاں لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، میں نے لڑکے کی شادی کی، گاڑی مانگ کے لے لی، اور جب میں لڑکی کی شادی کروں گا تو سامنے والا لڑکے والا مجھ سے بھی گاڑی مانگے گا۔ جیسی لی ویسی چلی گئی، جیسا مانگا ویسا دینا بھی پڑا، بات برابر شرابر۔ اور اگر ہم یوں کر لیں، ہم لڑکے کی شادی میں لیں گے نہیں تو آپ لڑکے والے، ہماری لڑکی ہے تو آپ لڑکے والے ہو کر ہم سے نہیں لیں گے تو بھی کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ سارا پیسہ برباد نالی میں بہہ رہا ہے، پٹاخے پٹخانے سے کچھ فائدہ؟ لاکھوں روپے، ہزاروں روپے آتش بازی پر۔ اب تو کہیں مسلمان DJ بھی بجانے لگے، نہیں ڈانس بھی کرنے لگے، لڑکیاں بھی ناچنے لگی، لڑکے بھی ناچنے لگے، مرد عورت ایک ہی ساتھ مخلوط ہو کر، اختلاط ایک ہی ساتھ ایک ہی پنڈال میں بیٹھ کر کے یا کھڑے ہو کر کے باقاعدہ کھانا کھاتے ہیں۔ مرد عورت کے درمیان حیا کا بھی کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، مخلوط اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا اور اختلاط، اور اسی طریقے سے سب میک اپ کے ساتھ لڑکیوں کا جانا آنا، اس کا انجام کیا ہوتا ہے، بعد میں چل کر کیا کیا خرابیاں آتی ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ذمہ داروں کو، سماج کے سربراہ لوگوں کو بیٹھنا چاہیے۔ کم از کم کلچھینے والے، اگر وہ لڑکے والے ہیں، دنیا کیا کرتی ہے، فلاں والے کیا کرتے ہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ نمونہ بنیے، آپ اللہ کے احکام کے اطاعت کرنے والے بنیے، نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بنیے۔ وہ نہیں کرتا ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچے گا، آپ کیجئے، آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ اتنی بات تو آپ کر سکتے ہیں، جو بارات کلچھینے سے جائے وہ مختصر جائے، جو لڑکا شادی کرنے کے لیے کلچھینے سے جائے اس میں نہ ناچ کود ہو، نہ آتش بازی ہو، نہ ڈھول تماشا ہو، نہ گولے پٹاخے ہو۔ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ اگر چاہے تو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کرنا چاہیے یا نہیں؟ بولو بھئی، یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں؟ ہاتھ اٹھانے کو کہہ دیں گے، سب اٹھا لیں گے، سب دکھا دیں گے۔ میں آپ کی زبان سے کہلوانا چاہتا ہوں، ہم مختصر بارات لے جائے، گولے پٹاخے نہ پٹخائے، آتش بازی نہ لے جائے، DJ نہ بجائے، کیا یہ کام مشکل ہے کلچھینے والے مسلمانوں کے لیے؟
گولے پٹکھائیں گے، آتش بازی کریں گے، لمبی بارات لے جائیں گے؟ جی چپ ہے، دل میں چور ہے، ہمت نہیں کہنے کی، عمل کرنا مشکل اور دشوار لگ رہا ہے۔ آپ کے یہاں کہیں سے مہمان آتے ہیں، لڑکی والے آپ ہیں، تو آپ کیا اپنے آنے والے مہمانوں کو بٹھا کر کھانا نہیں کھلا سکتے؟ یا اسٹینڈنگ انتظام کرنا ضروری ہے؟ چاہے تو کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اپنی بیٹی کا نکاح مہمانوں کو لے جا کر مسجد میں بٹھا کر کون سا مشکل کام ہے بھئی؟ سنو قرآن کیا کہتا ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول۔ ایسے لوگ جو اللہ کے احکام کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کی بات نہیں مانتے، دین کی بات نہیں مانتے، رسول کے کہنے پر نہیں چلتے، اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن ان لوگوں کے چہروں کو جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کر کے سینکا جائے گا، جیسے مکئی کا بھٹا کوئی دانا کچا نہ رہ جائے، جیسے سیخ کباب کوئی کروٹ کچی نہ رہ جائے، گھما گھما کر کباب بنانے والا سیکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تقلب، الٹ پلٹ کیا جائے گا، گھمایا جائے گا، چہرے کو جلایا جائے گا، چہرے کو اس کے جہنم کی آگ میں جھلسا جائے گا۔ جب ان کے چہرے جہنم کی آگ میں جلائے اور جھلسائے جا رہے ہوں گے تو وہ گرفتار عذاب کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ ہم نے اللہ کی بات مان لی ہوتی، کاش کہ ہم نے رسول کی اطاعت کر لی ہوتی تو آج ہماری یہ گت نہ بنتی، آج اس عذاب کو ہمیں نہ بھگتنا پڑتا، آج اس طرح ہمارے چہروں کو نہ جھلسا جاتا۔ اچھا تم نے اللہ کی نہیں مانی تھی، اللہ کے رسول کی نہیں مانی تھی، تو کس کی مانی تھی؟ کس کے کہنے پر یہ کام کیا تھا؟ کس کے کہنے پر یہ نسلوں کو پانی دیا تھا؟ کس کے کہنے پر تم نے یہ تمام کے تمام خرافات کی تھی؟ کس کے کہنے پر تم نے یہ نئی نئی چیزیں رائج کی تھی؟ جواب دیں گے اے اللہ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اے پروردگار ہم نے تیری نہیں مانی، تیرے پیغمبر کی بھی نہیں مانی، مانی تو کس کی مانی؟ اپنے چودھریوں کی مانی۔ انا اطعنا سادتنا، اور جو ہمارے خاندان برادری کے گروہدار تھے، بڑے تھے، چودھری تھے، ہم نے ان کی بات مانی۔ یہی تو ہوتا ہے نا بھیا، خاندان کے بوڑھے جن کے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں ہے، ایسے بیٹھ جاتے ہیں، پنچایت چل پڑی، کاہے کے لیے؟ دعوت کس کس کی کرنی ہے؟ یہ بوڑھے یہ خاندان کے گرو، یہ چودھری ذمہ دار سماج کے، یہ بیٹھ کر بتاتے ہیں فلاں کی تگڑی بند ہونی چاہیے، فلاں کی جو ہے چولہا بند ہونی چاہیے، فلاں کے ایک آدمی کی ہونی چاہیے، پیسے اتنے دینے چاہیے، سگائی ایسے کرنی چاہیے، برات کا استقبال ایسے ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں طے کرتے ہیں خاندان کے ذمہ دار، برادری کے مکھیا نمبردار۔ ان کی وجہ سے جس نے سود پر پیسہ لیا، ان کی وجہ سے زیور مکان گروی رکھا، ان کی وجہ سے زمین کو بیچا لوگوں کی چولہا نوٹ کرنے کے لیے، یہ کہے گا فَأَذَلُّونَ السَّبِيلَ۔ اے اللہ ان چودھریوں نے مجھے راستے سے بہکایا اور بھٹکایا، اے اللہ جو کچھ ہونا تھا دنیا میں وہ تو ہو چکا، ہم گناہ کر چکے، تیری نافرمانی کر چکے، عذاب کا مزہ اب چکھ رہے ہیں۔ اے اللہ ایک درخواست ہے، اے اللہ ایک گزارش ہے، ربنا
ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار پروردگار، ہمارے ان مکھیاؤں کو، ہمارے ان چودھریوں کو، برادری کے نمبرداروں کو، گروپالوں کو ہم سے دگنا مزہ چکھا دے آ جاتا۔ ضعفین من العذاب، دگنا عذاب۔ کیوں؟ یہ خود ڈوبے تھے، ہمیں ڈبویا تھا، یہ خود برباد تھے، ہمیں برباد کیا تھا۔ ان کا یہی تھا، خود تو ڈوبے ہیں صنم، تجھے بھی لے ڈوبیں گے۔ انہوں نے خود رسمیں کی، ہمیں بھی کرنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے بھی یہ تگڑی بند چولہ بند کی، ہمیں بھی انہوں نے مجبور کیا۔ اے اللہ، ان کو دگنا، ہم سے دگنا عذاب کا مزہ چکھا دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان کے اوپر بڑی اور بری پھٹکار اور لعنت برسا دے۔ سوچ لے مکھیا، سوچ لے نمبردار، خیال کر لے ذمہ دار، سن لے برادری خاندانوں کے گرو گھنٹالوں، اللہ کے یہاں گردن لٹ کے رہے گی، اس لیے کہ ہم نے برے طریقوں کو رائج کیا۔ جو برا طریقہ ڈالتا ہے، کسی نے لڑکی کی ساس کا زیور بنوا دیا، دیکھا دیکھے پوری برادری میں ساس کا زیور پہلے نمبر پر، اگر ساس کا زیور نہیں بنا تو شادی ٹوٹ جائے گی، اور اگر ٹوٹی بھی نہ صحیح، ساس زندگی بھر آنے والی نئی نویلی اپنی دلہن سے ہمیشہ منہ پھلا کے رکھے گی، اور اگر کام چل گیا تو لڑکے کو بہکا کے آج نہیں تو کل چٹیا پکڑوا کے گھر سے باہر، جب تک نکلوا نہیں لے گی، سانس نہیں لے گی، دم نہیں مارے گی، سکون نہیں ملنے کا اس کو۔ یہی ہو رہا ہے، یہی آج ہمارے معاشرے کے حالات۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ دیگر اکابر علماء کرام اور ہمارے اس سلسلے کے ترجمان حضرت مولانا شکیل احمد صاحب، جو ہماری تنظیم کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں، اور اسی طرح حضرت مولانا خالد صاحب دامت برکاتہ المعتمم جامعہ محمود المدارس، وہ بھی مغرب کے بعد سے آپ کے کلچھینے میں تشریف فرما ہے، اور یہاں جلسے میں بھی مدعو ہے۔ انشاءاللہ ان حضرات کی زبانی بہت ساری کام کی باتیں آپ سنیں گے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ نصارہ، یہ یہودی، یہ دشمنان اسلام، یہ تو یہی چاہتے ہیں کہ تم ان کے طریقے پر چلو۔ جب تک ان کے طریقے پر نہیں چلو گے، ان جیسی بات نہیں کرو گے، ان جیسا کام نہیں کرو گے، ان جیسے ڈانس نہیں کرو گے، ان جیسے ننگے نہیں بنو گے، ان جیسے آوار اور آزاد نہیں بنو گے، اس وقت تک تو یہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوگے۔ لیکن اے پیغمبر، یہ چاہتے ضرور ہے، لیکن آپ ان سے کہہ دیجئے جو ہدایت اللہ پاک نے نازل کرتی ہے بس وہی ہدایت ہے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اس کے علاوہ ضلالت ہے، گمراہی ہے، راہ سے بھٹکنا ہے اور جہنم کے راستے پر چلنا ہے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اور فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، معلوم ہو چکنے کے بعد، واضح طور پر بات سامنے آنے کے بعد، حق کے کھلنے کے بعد، شریعت کے معلوم ہونے کے بعد، اللہ کے قانون اور اللہ کے حکم کو جان لینے کے بعد، اگر پھر بھی کوئی ان یہودیوں، نصرانیوں اور غیر مسلموں کے طور طریق، رسوم و رواج کے ساتھ چلے اور ان کا اتباع کرے، تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نصیر، تو پھر اللہ تمہاری کبھی بھی کہیں بھی مدد نہیں کرے گا۔ تم پٹو گے، ہر طرح ذلیل کیے جاؤ گے، جھوٹے مارے جائیں گے، ٹھوکر ماری جائے گی، لاتے ماری جائے گی، موب لنچنگ ہوگی، ذلت و رسوائی سامنے ہوگی،
لیکن اللہ پاک تمہاری مدد نہیں کرے گا، ہرگز اللہ پاک تمہارا دوست نہیں بنے گا۔ اللہ پاک اسی وقت میں مدد فرمائے گا، ہماری نصرت کرے گا۔ اللہ پاک کی دوستی اسی وقت میں ملے گی جبکہ ہم اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اپنی زندگی بنائیں گے، اللہ کے احکام کے مطابق چلیں گے، اپنی غمی خوشی کو اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق انجام دیں گے تو اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی، مدد آئے گی، اور اللہ کی طرف سے ہمیں طاقت ملے گی، اور اللہ کی رحمتیں اور بخششیں ہمیں شامل حال ہوگی۔ اور اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی، وہ محتاج نہیں تمہارا، وہ ہر چیز سے بالکل بے نیاز ہے۔ چاہے تم پٹتے رہو، چاہے تم کسی بھی قعر مذلت میں گرائے جاؤ، چاہے تم کہیں بھی کسی بھی طرح کسی گڈھے میں ڈال دیے جاؤ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، ذمہ داری ہے آپ کی، ذمہ داری ہے علماء دین کی، ذمہ داری ہے ائمہ مساجد کی، ذمہ داری ہے دین کی فکر رکھنے والوں کی، ذمہ داری ہے قوم کی پرواہ کرنے والوں کی کہ تمام بری باتوں سے بچانے کے لیے کوششیں کی جائیں۔ کرنے والے کر رہے ہیں، ہمارا کام تو اتنا ہی ہے۔ آپ مان جائیں گے بہت اچھی بات ہے، اللہ اس کا بدلہ دے گا، اجر و ثواب دے گا، دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اور نہیں مانتے تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں پیغمبر کے بارے میں فرما دیا، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو صرف یاد دہانی کرانے کے لیے بھیجا ہے، آپ کو یاد دلاتے رہیے، بتاتے رہیے، سناتے رہیے، ہم نے آپ کو داروغہ بنا کے نہیں بھیجا۔ ہم کسی کا کان پکڑ کر کے نہیں ہٹا سکتے، ہم کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے نہیں توڑ سکتے، ہم کسی کو زبردستی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں، ہمارے پاس وہ دم اور ہمت نہیں ہے۔ ہم تو کہہ سکتے ہیں، کہہ رہے ہیں، اور برابر انشاءاللہ جب تک اللہ توفیق دے گا کہتے رہیں گے۔ منانا بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ جسے توفیق دے گا انشاءاللہ وہ مانے گا۔ مگر اللہ پاک نے آپ کو، ہم کو، سب کو عقل دی ہے، ذرا بیٹھ کر کے اکیلے میں سوچے اور سوچ کر کے اپنے ان بزرگوں کی سرپرستی میں، حضرت مولانا محمد احمد صاحب ہیں آپ کے یہاں ذمہ دار ہیں، گاؤں کے پرانے مدرسے کے محتمم ہیں، ہمارے مولانا مفتی افتخار صاحب اس مدرسے کے روح رواں ہے۔ انہوں نے کل 6 سال کی مدت میں مدرسے کو یہ رنگ برنگ بنایا اور ترقی کی راہ پر لا کر کے ڈالا۔ میرا اپنا یقین ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی بھی بستی میں رہنے والے علماء اور ائمہ فیصلہ کر لے، یکجٹ ہو جائے اور متحدہ پلیٹ فارم پر آ جائے تو انشاءاللہ آج نہیں تو کل دھیرے دھیرے حکمت عملی سے اور اچھی تدبیر، حسن تدبیر سے انشاءاللہ ہمارے اپنے معاشرے میں سنوار پیدا ہوگا، کچھ نہ کچھ ہمیں احساس ہوگا، سب نہیں تو دھیرے دھیرے کر کے کچھ نہ کچھ برائیاں ہمارے معاشرے سے نکلیں گی اور ہمارا معاشرہ ان برائیوں سے پاک ہوگا۔ شرط یہ ہے دل کی لگن کے ساتھ، سچی کڑھن کے ساتھ، پورے اتفاق و اتحاد کے ساتھ مل جل کر کے اگر یہ علماء، یہ ائمہ اور سماج کے ذمہ دار جو ہمارے معاشرے کے، ہمارے گاؤں کے، ہماری کمیونٹی کے، ہمارے اپنے ماحول کے، ہماری اپنی بستی کے جو سربراہ لوگ ہیں، اگر سب سر جوڑ کر کسی ایک جگہ بیٹھ کر کچھ لائحہ عمل، کچھ نقشہ عمل مرتب کریں اور طے کریں، آج کے بعد کل چھینے میں کوئی ڈی جے نہیں بجے گا، اگر بجے گا تو کل چھینے والے یہ علماء اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے، کوئی باہر سے آئے گا اس کو بھی پڑھانے نہیں دیں گے، سمجھے نہیں؟ اس طرح سے یا اور کوئی شکل یا اور کوئی اچھی تدبیر یا جیسے علماء کرام کی رائے اور ان کے اتفاق انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کام بنے گا۔ بہت ساری باتیں اور بھی ہیں جو کہنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں، بتانے کی ہیں، جن پر تبادلہ خیال کرنے کی ضرورت ہے، ان میں سے تعلیم کا موضوع بھی ہے، مگر چونکہ مولانا شکیل احمد صاحب کے حوالے بھی کچھ نہ کچھ کام کیا گیا ہے، انشاءاللہ باقی
باقی مادہ باتیں وہ آپ کے سامنے عرض کریں گے. میں نہیں چاہتا کہ جو کچھ میں بیان کر دوں بعد مولانا شکیل بھی وہی بیان کر دے, پھر دوسرا ہے وہ بھی وہی بیان کر دے, بلکہ ان چیزوں کو جس کی آج ہمیں ضرورت ہے تھوڑی تھوڑی کر کے ان علماء کرام کے ذریعے سے ہمارے آپ کے سامنے آ جائیں اور ہم ان پر یہاں سے عمل کی نیت کر کے جائیں. انشاءاللہ تبدیلیاں آئیں گی. مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے, ہمیشہ اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے, اس کی رحمتوں کا امیدوار رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ, اچھی سوچ عطا فرمائے, نیک باتوں پر عمل کی توفیق دے اور بری باتوں سے ہم سب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.